अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पहला बंद मतला है और यहाँ इसकी रदीफ हैं रोटियाँ पाँचों के पाँचों मिसरों में आपको मिलेंगी। नज़ीर की ये नज़म थोड़ी सी अब्रप्टली शुरू होती है। ऐसा लगता है कि वो एक अचानक ख्याल पेश कर रहे हैं। एक मुनासिब इंट्रोडक्शन हमें यहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन नागवार नहीं गुज़रता। ये पहले दो बंद उन लोगों के हवाले से हैं कि जो दौलतमंद हैं, जिनके पास रोटी ज़्यादा है, खाने को ज़्यादा है, दौलत है, वसाइल हैं। उस हवाले से नज़ीर की ये पहली सोच, जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां। हमने ये कहा था कि नज़ीर ज़िंदगी को एंजॉय करता है, लुत्फ़ उठाता है, और वो जो कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहा है, जो कुछ उसके लिए मौजूद है, जिस तरह वो उसको पूरी तरह एंजॉय कर रहा है, उसके लिए कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई तकलीफ, तलखी कुछ नहीं। वो ज़िंदगी को ज़िंदगी समझता है। लेकिन इस स्टैंज़ा में बुनियादी तौर पे एक हकीकत ये बयान की गई है कि जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, जो कुछ ज़िंदगी का लुत्फ़ है, जो कुछ ज़िंदगी का मज़ा है, वो सब रोटी के साथ है, ज़िंदगी के बुनियादी वसाइल के साथ है। और जब इंसान की ये ज़रूरियात पूरी हो जाएं, तो उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है और ख्वाहिशात उसके दिल में सर उठाती हैं। तब वो परी रुखों से आंखें भी लड़ाता है, तब उसे मोहब्बत भी याद आती है, तब उसे ज़िंदगी की बाकी तमाम ज़रूरियात याद आती हैं। फिर उसके दिल में नए नए एहसासात और जज्बात मचलते हैं। सीने ऊपर हाथ चलाना, ये वो तसव्वुर है कि तब जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां। जब रोटी ना हो तो फिर कुछ नहीं। जब इंसान सिर्फ वसाइल की जद्दोजहद में पड़ गया हो, तो फिर उसे और ज़िंदगी की, जिसको आप फाइनर डायमेंशंस कहते हैं, जो ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं, ज़िंदगी का जमालो जलाल है, वो उसके लिए बेमानी होता है। हाँ, जब पेट भर गया तो फिर उसे बाकी हर चीज़ याद आती है। उसमें मोहब्बत है, ऐश आराम है, और दुनिया की एक्सेसरीज़ हैं जिनको आप सानवी ज़रूरियात कहते हैं। वो चीज़ें फिर सामने आना शुरू होती हैं। इंसान कहता है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, इस तरह भी हो। ये उस सूरत में है कि जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। फिर रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्टा हंसी शराब सनम साकी इस सिवा, सौ सौ तरह की धूम मचाती हैं रोटियां। इस बंद में
قابل توجہ پہلا حصہ ہے۔ روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، جس کے پاس کھانے کو بہت زیادہ ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہوئے، یعنی وہ لوگ جو دولت مند ہیں، جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، جن کے پاس دولت اختیار بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ وہ کہ جن کو بن مانگے اور بن محنت کے مل رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نذیر کے دور میں آج کی طرح نذیر کے دور میں بھی ایک کلاس، ایک طبقہ ایسا ہوگا، بلکہ تھا، کہ جو بے اندازہ دولت مند تھا، زمیندار۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ زمینداری، جاگیرداری، جو زمیندار تھا، جاگیردار تھا، وہ آل ان آل تھا۔ وہ اس علاقے کے لا اینڈ آرڈر انتظامیہ کا ذمہ دار بھی تھا، وہ ریونیو کلیکشن، لوگوں سے ٹیکسز وصول کرنا، لگان وصول کرنا، وہ بھی اس کا کام تھا، کاشتکاری بھی اس کا کام تھا، اور انصاف بھی اس کا کام تھا۔ اس لیے یہ ایک ایسی کلاس تھی، اور یاد رکھیے کہ بادشاہت میں اس کلاس کا ہونا، طبقے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سسٹم تھا کہ بادشاہ اپنے وفاداروں کو وہ زمینیں دیتا تھا، اور اس زمین کے عوض، یا وہ زمین دی ہی اس لیے جاتی تھی کہ اس زمین کا، اس علاقے کا انتظام کرایا جائے، اور سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ اس علاقے سے فوج جمع کرتا تھا، لوگوں کو فوج میں بھرتی کرتا تھا، ان کو ٹرین کرتے تھے، اور پھر جب بادشاہ کو ضرورت ہو تو وہ جاگیردار صاحب اپنی لینڈ ہولڈنگ کے سائز کے مطابق اپنی فوج لے جا کر بادشاہ کے لیے لڑتا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ مقصد تھا۔ لیکن اس نظام نے ایک ایسے طبقے کو جنم دیا کہ جس کے پاس دولت، اختیار، ہر چیز موجود تھی، عیش آرام موجود تھا۔ اس پر نذیر کا تبصرہ یہ ہے کہ روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، وہ لوگ جن کو زندگی کے تمام وسائل، ان کو کھانے کو اچھے سے اچھا مل رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کرتا پھرے ہے کیا وہ اچھل کود جا بجا۔ ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ ان کی طرز معاشرت کیا ہے؟ نذیر یہ کہتا ہے کہ پھر وہ کسی اخلاقی، قانونی یا مذہبی پابندی کے قائل نہیں رہتے، پھر وہ اپنے نفس کی خواہش، اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کوئی قانون، کوئی اخلاق، کوئی چیز برقرار نہیں رہتی۔ پھر وہ ہر وہ کام کریں گے کہ جس سے ان کو کوئی خوشی، کوئی لطف، کوئی مزہ، کوئی حظ ملتا ہے۔ پھر دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، دوسروں کی عزت، دوسروں کا وقار، دوسروں کی چار دیواری کا تحفظ ان کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے، اور پھر ٹھٹا ہنسی شراب صنم ساقی اس سوا، ہنسی مذاق، شباب و شراب، محبتیں، پینا پلانا، یہ ان کی عام عادتیں بنتی ہیں جو دولت مند ہیں۔ اور دیکھیے نذیر کے دور میں بھی دولت مندوں کا
وہی کام اور وہی حال تھا کہ جو انداز کے فرق کے ساتھ آج ہے۔ آج بھی جب ہائی ویز پر بائکس کی اسکریچیں ماری جاتی ہیں، جب بڑے بڑے کلبز میں پارٹیز ہوتی ہیں، نذیر یہی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایلیٹ کی بات ہے، طبقہ اشرافیہ کی بات ہے، اور پھر دولت کو شو آف کرنے کی بات ہے۔ اس مصرعے میں یا اس بند کے اس حصے میں نذیر ان دولت مندوں کی بات کرتا ہے کہ جو اپنی دولت کا اظہار کسی طرح بھی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دکھاوا، یہ بتانا کہ میں دولت مند ہوں، یہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد بن جاتا ہے۔ اور نذیر اسی بات کو ہمارے سامنے ایک بہت دلکش تو نہیں، خوشگوار انداز میں بغیر کسی تلخی کے پیش کر دیتا ہے کہ جن کے پاس دولت ہے، پھر وہ زندگی کا ہر لطف اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا بنی ہی ہمارے لیے ہے، اور پھر ان کے لیے کوئی پابندی، کوئی حد موجود نہیں ہوتی۔ نذیر اسی لیے کہتا ہے کہ 100 طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں، کہ یہ سب کچھ روٹیوں کا کمال ہے کہ جب انسان زندگی کے ہر رنگین پہلو سے اپنی زندگی عبارت کر لیتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔